علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وقال اللہ تبارک وتعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو پہلی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا ہے اس سے پہلے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بات ہم زبان سے کہتے ہیں وہ فوراً اس بات کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قیامت کے دن کوئی چیز بھی چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ تعالی پیش کر دیں گے۔ تو گویا قیامت کے دن صرف اعمال یا افعال جو انسان کرتا ہے صرف ان پر ہی مواخذہ نہیں ہونا، بلکہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں ان پر بھی گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، تو ان کے بارے بھی قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، فلاں کے بارے میں کہی تھی یا فلاں بات کہی تھی، اب آپ اپنی بات کو ثابت کریں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا اپنی بات کو ثابت کرنا۔ اللہ پاک ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے زندگی ایسی گزاری، ہمارے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے کہ جو بات بھی کہتے تھے بڑی نپی تلی بات کہتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں آیا یہ بات لا یعنی اور فضول میں تو شامل نہیں، بے مقصد تو نہیں، با مقصد ہے، ایسی بات تو نہیں کہ جس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو، ایسی بات تو نہیں جو خلاف واقعہ ہے، ایسی بات تو نہیں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہو، ایسی بات تو نہیں جس سے دوسرے کی تحقیر ہو رہی ہو، ایسی بات تو نہیں جس سے دوسرے کے اوپر الزام لگ رہا ہو،
یعنی بات کہنے سے پہلے دیکھتے تھے کہ یہ بات جو میں تیر نکال رہا ہوں زبان سے یہ کہاں جا کے لگے گا اور کیا اثر کرے گا، کس کس کو زخمی کرے گا، کتنے لوگوں کی بددعائیں لے گا۔ تو وہ سوچتے تھے بات کہنے سے پہلے کہ آیا یہ بات کہی جائے یا نہ کہی جائے، کہنی ہے تو کتنی کہنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اندر چونکہ ایک نفسانیت بھری ہوئی ہے، جب نفسانیت بھری ہوئی ہے تو پھر اعتدال نہیں رہتا، پھر اعتدال نہیں رہتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کو لگام آ جاتی ہے، روک آ جاتی ہے۔ آنکھ کو روکا گئی، ہاتھ کو روکا گئی، کان کو روکا گئی۔ یعنی پھر جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، بریک تو گاڑی کی بریک لگائیں گے تو آپ یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر گاڑی ہے سامنے پھر ہی بریک لگائیں گے، سامنے سائیکل آ گیا یا پیدل والا ہے پھر بریک نہیں لگائیں گے، ہر جگہ بریک لگائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر بریک آ جاتی ہے، آنکھ پہ بھی، زبان پہ بھی، کان پہ بھی، دل پہ بھی، خیال پر بھی، سوچ اور فکر پر، کھانے پر، پہننے پر، حلال پر، حرام پر، جائز پر، ناجائز پر، ہر چیز پر بریک آ جاتی ہے۔ یعنی پھر صرف بولنے کے حوالے سے نہیں، کھانے کے حوالے سے بھی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا، یہ کھانا صحیح ہے یہ کھانا صحیح نہیں، یہ بولنا صحیح ہے یہ بولنا صحیح نہیں، یہ پہننا صحیح ہے یہ پہننا صحیح نہیں، یہ دیکھنا صحیح ہے یہ دیکھنا صحیح نہیں۔ تو گویا پھر ہر قدم اس کا وہ ایک احتیاط کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا، اتنا مشکل تو ہم کیسے چلیں گے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، ہماری تو پھر دن کیسے گزرے گا۔ اصل میں ہمارا نفس جو ہے نا یہ اس طاقتور گھوڑے کی طرح ہے جس کو لگام نہ دی ہو۔ گھوڑا طاقتور ہو اور اس کو لگام نہ ہو تو بس پھر وہ جہاں مرضی آپ کو پھینک دے، جہاں مرضی لے جائے۔ نفس کو لگام ہم ہی نے دینی ہے، کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ اور جو اب تک بے لگام رہا وہ کہاں برداشت کرے گا کہ اس کو لگام دی جائے؟ کرے گا برداشت؟ نہیں کرے گا۔ چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتے ہیں ماں کا، وہ نہیں چاہتا کہ میں دودھ چھوڑوں، اس کو دودھ چھڑوانے کے لیے کتنے مشکلات اختیار کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے وہ دودھ چھوڑتا ہے۔ تو ہمارا نفس جو ہے یہ کہاں برداشت کرے گا کہ مجھے جو ہے میں پابند ہوں؟ نہیں۔ جو اس کو مزے لگے ہیں وہ یہ مزے کہاں چھوڑے گا؟ نہیں، تیار نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایستا ایستا اس کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ اور یہ کوئی ایسا ناممکن عمل نہیں کہ ہو نہ سکے، صرف قوت ارادی ہے آپ کی، بس قوت ارادی۔ ارادہ آپ نے کر لیا کہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، آپ نے طے کر لیا کہ میں نے نہیں کرنا، نہیں کرنا۔
شیطان یا نفس ایسا بھی ہم پر مسلط نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے کروا دے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بس وہ پھونک مارتا رہتا ہے، دل میں خیال ڈالتا رہتا ہے کہ کر لو، بڑا مزہ آئے گا، اس میں بڑی لذت ہے، آپ کن چکروں میں پڑ گئے، ارے ایک دفعہ کر لو پھر بعد میں توبہ کر لو، یہ سجھاتا رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے کرنا ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ جب آپ نے استقامت دکھا دی پھر انشاءاللہ تعالی وہ پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، آپ اس کے اوپر حاوی ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ کوئی انہونی نئی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ نشہ چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک یاد رکھیں، ویسے تو ہر بری عادت ہی جلد مشکل سے جاتی ہے، لیکن بری عادتوں میں سگریٹ ہو گیا، تمباکو ہو گیا، نسوار ہو گئی اور نشہ ہو گیا، کسی بھی اعتبار کا نشہ جلدی سے انسان سے چھوٹتا نہیں، لیکن جب طے کر لے کہ چھوڑنا ہے تو چھوٹ بھی جاتا ہے، طے کر لے کہ چھوڑنا ہے چھوٹ بھی جاتا ہے، لیکن یہ اپنے طے کرنے پر ہے کہ انسان استقامت دکھائے، انسان استقامت دکھائے۔ اگر استقامت نہیں دکھائیں گے تو آپ دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے، نوکری نہیں کر سکیں گے، پتہ نہیں میں وقت پہ پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں گا، پتہ نہیں میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، تو پھر تو سارے کام چھوڑ دیں نا، شادی چھوڑ دیں، نوکری چھوڑ دیں، سارے کام چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں مجھ سے ہو سکے گا۔ اس میں تو ہمت دکھاتے ہیں کہ نہیں میں نے وقت پہ پہنچنا ہے، پہنچتے بھی ہیں، ٹائم پورا دینا دیتے بھی ہیں، جو آپ کو ایک ہدف دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ جب وہاں ہمت دکھا رہے ہیں تو گناہ چھوڑنے میں کیوں نہیں؟ اور پھر گناہ چھوڑنے میں ہمت دکھائیں گے تو اس میں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہوگی۔ یہ جو آیت پڑھی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد صرف اس لیے نہیں کہ بھی نوکری نہ ملے پھر اللہ سے مدد مانگے، ہر چیز میں مدد مانگے، گناہ چھوڑنے میں بھی اللہ سے مدد مانگے، گناہ چھوڑنے میں بھی اللہ سے مدد مانگے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اگر کل قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا تو یہ گناہ کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ یا اللہ پاک مجھ سے چھوٹا نہیں۔ اگر وہاں سے یہ کہہ دیا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا، میں بڑا یا گناہ بڑا، میری طاقت زیادہ یا گناہ کی طاقت زیادہ، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یا اللہ پاک میں چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں، اور کام تو آپ مجھ سے کہتے تھے، یہ کام کہا آپ نے، لیکن کہے گا تو تب نا جب سچا ہوگا، جب دل میں یہ ہے کہ میں نے چھوڑنا نہیں، تو پھر کیسے کہے گا؟ جب انسان سچے طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دیتے ہیں، دل سے طے کر لیں کہ کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی تھے ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان تھے، اب اسلام سے پہلے تو ظاہر ہے کوئی پابندی والی زندگی تو نہیں، تو ایک اسلام سے پہلے تو ایک زندگی وہاں کا عرب کا جو رہن سہن بود و باش وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ان کے ہاں عرب میں زنا کوئی معیوب نہیں تھا، یعنی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سن کے شرم آئے، ان کے ہاں لیکن معیوب نہیں تھے۔ مثلا میں ایک عام مثال دیتا ہوں، برا نہ ہو کر برہا نہ ہونا، نیچے یعنی سطر کو نہ چھپانا، کتنا بڑا ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں، سوائے پاگل آدمی کے کوئی آدمی سوچ سکتا ہے
اب وہ برہنہ ہو کر طواف کر رہے ہیں اور اس کو بڑی اچھی چیز سمجھ رہے ہیں. کتنی گری ہوئی بات ہے. تو آپ اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض لوگ اپنی عورتوں کو خود لوگوں کے ساتھ پیش کر دیتے. ایسے لوگ جو بہادر ہوتے کہتے کہ ان کے ساتھ رہو تاکہ ہمیں اولاد بھی ملے، وہ بہادر ملے. اب دیکھیں یعنی اس سے زیادہ گھٹیا کیا عمل ہوگا؟ تو زنا ان کے ہاں کوئی بڑا عام کام نہیں تھا، یہ تو وہ ان کے ہاں فیشن تھا. تو یہ صحابی رسول حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھی تعلقات تھے. اسلام لے آئے. جب اسلام لے آئے تو اب ظاہر ہے یہ تعلقات اللہ کا کرنا. جس سے تعلق تھا اس سے ایک دن بازار میں ملاقات ہو گئی ان کی اس لڑکی سے. تو انہوں نے دھیان نہیں دیا، وہ سامنے آ گئی اور آ کر کے الیک سلیک اور پھر ان کو دعوت دینے لگی. انہوں نے کہا کہ نہیں. اور کہا کیوں؟ کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اب اسلام آ گیا ہے. میرے اور آپ کے درمیان اب اسلام آ گیا. اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو ساری زندگی سب کچھ آپ پر لگا دی اور آپ کے بغیر تو میری زندگی برباد ہو جائے گی. آپ ایسا نہ کریں. پرانی زندگی، پرانے حالات، سارا کچھ ذکر کیا. یہ سنتے رہے. کہا نہیں، اب میرے اور آپ کے درمیان اسلام آ گیا. اب میرے اور آپ کے درمیان اللہ آ گئے، میرے اور آپ کے درمیان رسول آ گئے. اب نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ کوئی شکل؟ کہا ایک شکل ہے. کہا کیا؟ کہا کہ ہم نکاح کر لیں. نکاح کر لیں پھر تو ٹھیک ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ابھی کوئی جواب نہیں دیتا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا. اگر آپ کی طرف سے منظوری ملی تو ٹھیک ہے. اب حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے حضور کو پوری بات بتائی، ساری بات بتائی، اور جو تازہ واقعہ پیش آیا یہ بھی بتایا. اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان سے یہ کہا کہ نکاح اگر ہوگا تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. سن لی، کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اس لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی احکام اتار دیں. تو اللہ نے آیتیں اتار دی. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں. ان کی نسبت لونڈییں، غلام وہ بہتر ہیں، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورتیں پسند کیوں نہ ہوں. بس منع کر دیا اس کو کہ نہیں. اب یہ راستہ بھی ختم ہو گیا. عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ طے کرنے کی بات ہے. طے کرنے کی بات ہے. اگر ہم طے نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میٹھا اتنی رغبت سے کھاتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ سامنے پڑا ہوتا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ بچیا کا گوشت اتنی رغبت سے کھاتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں ہاتھ روک لیتے ہیں؟ اس لیے کہ بائی پاس ہو چکا، یہ دل کی تکلیف ہے. نمک کیوں نہیں کھاتے؟ نمک کے بغیر تو چیز مزہ ہی نہیں آتا، کیونکہ بلڈ پریشر ہے. جب یہ بیماریاں آپ کو کوئی چیز چھڑوا سکتی ہیں تو روحانی بیماریاں کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قسم کھا لی
جب ان کو پتہ چلا کہ 7 ایمان لے آئے، دھوپ میں بیٹھ گئی احتجاجاً، اور قسم کھا لی کہ کھاؤں گی پیوں گی کچھ نہیں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم اسلام سے دستبردار نہ ہو جاؤ، اسلام چھوڑو۔ ماں ہے، ماں ہے، کہہ رہی ہے نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سایہ میں بیٹھوں گی۔ اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے، ایک طرف اسلام اور ایک طرف ماں، اور ماں بھی ایسی جس سے محبت، بہت محبت، ناز و نعم میں پالا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بہت بہت منت کی کہ نہ ایسا نہ کریں، یہ بہت بھاری شرط ہے، یہ مجھ سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ اور کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی، تمہارے سر چڑھ کے مر جاؤں گی، تمہیں رسوا کر دوں گی خاندان میں۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نڈھال ہو گئی، غشی جاری ہونے لگی والدہ کو، ظاہر ہے بھوک پیاس کب تک، اور دھوپ کی شدت۔ بالآخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ سے کہا سن لو، تمہارے جسم میں اگر 1000 روحیں ہوں، تمہارے جسم میں 1000 روحیں ہوں، میرے سامنے ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے نکلتی رہیں، ساری نکل جائیں پرواہ نہیں، لیکن حضور کا دامن اور اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان نہیں، تم ایک دفعہ نہیں 1000 موتیں آئیں تمہارے اوپر، میں دیکھتا رہوں گا، برداشت کر لوں گا، لیکن ایمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جب دیکھا والدہ نے تو کھانا بھی شروع کر دیا، سایہ بھی لے لیا۔ دیکھیں آزمائشیں ہوتی ہیں، ہم میں شیطان جو ہے، نفس اور شیطان، وہ ہماری رسی وہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا کھنچ سکتا ہے، جب آپ اٹک جائیں گے کہ نہیں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، ختم ہو گئی بات، تو آپ اللہ کامیاب ہو گئے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جگر مراد آبادی بہت بڑا شاعر تھا، اور کوئی پہلی کی زندگی حضرت حکیم الامت کے پاس سے آنے سے پہلے کی زندگی اچھی نہیں تھی، معاملات اچھے نہیں تھے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا اس کا۔ حضرت خواجہ صاحب بھی شاعر تھے، اور یہ بھی بہت بڑا شاعر تھا، انڈیا میں نام تھا اس کا۔ تو حضرت خواجہ صاحب کو ایک دفعہ دیکھا تو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، اور دیکھ کے حیران بھی ہوا کہ آپ میں یہ انقلاب، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے بتایا، کہا کہ میں بھی جا سکتا ہوں وہاں، وہ مجھے بھی قبول کر لیں گے؟ کہا بالکل، کیوں نہیں۔ کہنے لگے میں تو پینے پلانے والا آدمی ہوں، میرا تو پیے بغیر گزارا نہیں، تو کیا مجھے وہاں وہ پینے کی اجازت دیں گے؟ میں وہاں جاؤں گا جب، تو میں تو پیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو مجھے وہاں پینے کی اجازت ملے گی؟ یہ بات کہی۔ خواجہ صاحب نے حضرت سے آ کے کہا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت آدمی کام کا ہے، اگر اس کو قریب کر دیا جائے تو وہ آنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یا ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضرت نے کیا فرمایا۔ حضرت نے فرمایا ہاں اس کو کہیں آ جائے، اس نے اپنی جو حاجت پوری کرنی ہوگی وہ خانقاہ میں نہیں، میرے گھر میں مہمان ٹھہرے، اور گھر میں مسلمان کافر ہر مہمان ہو سکتا ہے، گھر میں اس کو اجازت دوں گا جو مرضی کرے، خانقاہ میں نہیں، گھر میں ٹھہراؤں گا۔ جب خواجہ صاحب نے یہ سنا تو وہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو کچھ اور سوچا تھا کہ آگے سے گالیاں پڑیں گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا، لیکن وہاں سے اتنی بڑی، تو خیر حضرت کے پاس پہنچا۔ جب گیا تو حضرت کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ دعائیں کرانے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہیں؟ کہا پہلی دعا تو یہ کہ میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، شراب
چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتی نہیں، آپ دعا کر دیں کہ چھوٹ جائیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسری دعا، کہا کہ داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، آپ دعا کر دیں کہ رکھ لوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسری اور کہا اس اگلی دعا یہ ہے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، دعا کر دیں کہ حج کر لوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اور کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، یہاں سے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو شراب چھوڑ دی، وہاں توبہ کر کے آیا ہے اور دعا کروا کے آیا ہے۔ اب بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑ گیا تو بڑے بڑے ڈاکٹر، اطباء سب آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، مر جائیں گے۔ بعض جو ذرا تھوڑے سے ہمدرد تھے تو انہوں نے ان سے کہا، جگر مراد آبادی سے، کہ آپ نے تھوڑی سی غلطی کی، آپ یکدم نہ چھوڑتے، نشہ یکدم نہ چھوڑتے، نفس آپ کا مزاج عادی ہو چکا ہے، اب تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑتے۔ تو کہا کہ اب تو میں چھوڑ چکا ہوں۔ کہا کہ اب آپ بچیں گے نہیں۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اب آپ ایسا کریں، پی لیں، تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑیں، پی لیں۔ کہا اچھا اگر میں پی لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ بچ جاؤں گا۔ کہا کتنا بچیں گے؟ کہا یہ تو نہیں بتا سکتے۔ کہا تو پھر سنو، میں وہ زندگی نہیں چاہتا جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی جائے، اس سے وہ موت اچھی جو اس کی رضا میں آ جائے۔ وہ زندگی نہیں چاہتا جو اس کو ناراض کر کے حاصل کی جائے، یعنی شراب پیوں گا اللہ ناراض ہوں گے، زندہ رہ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، تو اس زندگی سے وہ موت اچھی جو اس کی رضا میں آ جائے۔ ٹھیک ہے نہیں پیوں گا، مر جاؤں گا، لیکن یہ تو ہوگا کہ اللہ کی رضا میں مرا ہے، جان اس کی رضا کے لیے دی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے صحت دے دی، ٹھیک ہو گئے، نہیں پی شراب۔ پھر اللہ نے داڑھی بھی رکھوا دی، حج بھی کروا دیا۔ تو جگر پھر کہتے تھے کہ جس اللہ نے اپنے بندے کی 3 دعائیں قبول کر لی، میں کیسے مان لوں کہ چوتھی قبول نہیں کی ہوگی؟ چوتھی بھی قبول کر دی ہو، یعنی اللہ میری مغفرت بھی فرمائے گی۔ تو بات ہے ارادے کی، دنیا کی کوئی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ اندر میں ٹھان لیں کہ میں نے ایسے چلنا ہے، بس میرا راستہ یہ ہے۔ جب آپ طے کر لیں گے اور اس کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگیں، یا اللہ پاک یہ میرے ارادے، یہ میری نیتیں، یہ میرا کچھ بھی نہیں، آپ ہی میری مدد کریں گے، آپ ہی میری دستگیری کریں گے، آپ ہی میری حفاظت کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں۔ حضرت حکیم الامت ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ جھولی اللہ کے سامنے پھیلانی چاہیے، یعنی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر کسی کے پاس جھولی نہ ہو پھیلانے کے لیے تو وہ کیا کرے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ جھولی بھی اللہ سے مانگے، جھولی بھی اللہ سے مانگے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کی مدد بھی اللہ ہی سے مانگیں کہ اللہ پاک عبادت کی طاقت بھی آپ ہی دیں، عبادت کی توفیق بھی آپ ہی دیں۔ اور نفس ہمارا بڑا دشمن ہے، تجربہ کر کے دیکھا ہے، یعنی کئی ساری چیزیں، کئی سارے واقعات ایسے ہیں جو بظاہر ناممکن تھے، نہیں ہو رہے۔ بڑوں نے کہا کہ آپ کریں، اب انسان سوچتے یہ کیسے ہوں گے ہی نہیں۔ بھائی کوشش کی، سب سے پہلے کوئی بھی کام ہو پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں، دعا مانگیں اللہ سے، یا اللہ پاک میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں، آپ میری مدد کریں، آپ میری حفاظت کریں، آپ مجھے چلائیں۔ اللہ سے مانگیں اور خوب مانگیں، سچے دل سے مانگیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی۔ ماں باپ بچے کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب کے تجربے سے یہ بات گزرتی، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جو چلنا چاہتا ہے اور گرتا ہے، یعنی کھڑا ہوتا ہے
قدم اٹھانا چاہتا ہے لیکن گر پڑتا ہے. ماں اس کو کیا کرتی ہے؟ ماں باپ بھائی اس کو کھڑا کرتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو. وہ لڑکھڑا کے گرنا چاہتا ہے لیکن ماں اس کو گرنے دیتی ہے؟ نہیں گرنے دیتی. ماں باپ گرنے نہیں دیتے، فوراً ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں قدم اٹھاؤ. وہ قدم اٹھاتے ہیں. قدم کیا اٹھائے گا؟ وہ گرے گا. یہ گرنے نہیں دیتے. جب ماں باپ نہیں گرنے دیتے تو اللہ کیسے گرنے دے دیں گے؟ نہیں. لیکن ہم تو طے کریں. جب ہم طے کریں گے، شیطان ہمیں دکھاتا ہے، نفس ہمیں دکھاتا ہے یہ کام کر لیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کام کر لیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، آپ تو ایسے ہو جائیں گے. نہیں، یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کا دھوکہ ہے. جب اللہ کی مانیں گے تو پھر اللہ آپ کو نہ ضائع ہونے دیں گے نہ رسوا ہونے دیں گے. پھر نہ ضائع ہونے دیں گے نہ نقصان ہونے دیں گے. پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے